الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل قدر حاضرین محفل، گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ضمن میں جو ذمہ داریاں مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہیں اس کا بیان جاری ہے۔ میرے نبی کی پیدائش سے پہلے کے حالات، پیدائش کے وقت کے حالات، پیدائش کے بعد کے حالات، میرے نبی کا بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر آپ کا کاروباری، اسی طرح آپ کے دوست، آپ کا رہن سہن، آپ کے اعمال، آپ کا لوگوں کے ساتھ
تعلق، یہ ساری چیزیں آپ نے سن رکھی ہیں کہ کس طرح مکے والے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر اعتماد کرتے تھے، اتنا اعتماد کرتے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز اس کو جٹلا دیتے، لیکن محمد کی بات کو رد نہ کرتے، کہتے کہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہماری عقل، ہمارا فہم یہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس قدر اعتماد تھا۔ پھر اللہ نے 40 سال کی عمر میں جناب محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا۔ آپ نے جب اس نبوت کی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو کیا آگے سے رد عمل آیا، کیا کیا آوازیں کسی گئیں، کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ انشاءاللہ آج کا جمعہ اس موضوع پر ہوگا کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیا، جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کرنا شروع کیا، تو کس طرح لوگوں نے میرے نبی کا حال کیا۔ جو کل تک میرے نبی کے ہم نوا تھے، میرے نبی کے ہم ساتھ تھے، جو کل تک صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنا بڑا قریبی سمجھتے تھے، کیا ہوا کہ ایک نعرہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ یہ پڑھ دو تو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میرا نبی تو انہیں کامیابی کے رستے پہ چلانے لگا تھا، تو کیوں وہ دشمن بن گئے۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ میرے نبی نے 2 دعوتیں دی، ایک دعوت تھی عموم جس میں رشتہ دار بھی تھے، محلے دار بھی تھے، کاروباری شراکت دار بھی تھے، سردار بھی تھے، ہر قسم کے طبقے کو میرے نبی نے پہاڑ کے دامن میں جمع کر کے اللہ کا پیغام سنایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، لہذا مجھ پر ایمان لانا تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے بچ کر جنت کے رستے پہ چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور مجھ محمد پہ ایمان لانا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ یہ تھی بالعموم دعوت جس میں ہر قسم کا طبقہ شامل تھا۔ ایک تھی بالخصوص دعوت جو تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رشتہ دار تھے مکہ کے اندر سب کو جمع کیا گیا۔ کیوں؟ جب بھی انسان کوئی اہم کام شروع کرتا ہے، جب بھی کوئی بڑی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتا ہے، اس وقت انسان کی جو سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی ہے وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ رشتہ دار، یہ برادری والے یہ انسان کا ساتھ دیں تو انسان بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا چچا میرے ساتھ ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے چچا کا بیٹا میرا ساتھ ہے، میری پوپھی کا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ یہ سارے رشتے انسان کو مضبوط بناتے ہیں ذہنی طور پر۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام ان کو سنایا اور کہا کہ مجھ محمد پر ایمان لے آؤ اور میری مدد بھی کرو لوگوں تک دین کو پہنچانے میں۔ سب نے کہا اے محمد تو کیا یہ ہمیں لیکچر دے رہا ہے، یہ کیا ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ ہمارے آبا اجداد، ہمارا ماں باپ برسوں سے صدیوں سے جن کی عبادت کرتا آ رہا ہے، کیا ان کو پوچھ ڈال دیں؟ جن بتوں کے ناموں پہ ہم اپنا نام رکھتے ہیں کیا انہیں ہم چھوڑ دیں؟ جن سے ہم اپنے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں،
جن سے ہم اپنی اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں، جن سے ہم اپنے کاروبار کے اندر برکتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا ان کو چھوڑ کر تیرے بتائے ہوئے ایک رب کے سامنے جھک جائیں؟ یعنی سب نے انکار کر دیا۔ ایک آواز آتی ہے کہ محمد میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، اور وہ آواز چھوٹے سے بچے کی تھی جس کا نام علی المرتضیٰ تھا۔ 10 سال کی عمر ہے۔ پتہ کیا کہا حضرت علی نے؟ کہا اے محمد، میرے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی تھے، اے چچا کے بیٹے کیا ہوا؟ میری ٹانگیں اگرچہ پتلی ہیں، یعنی اپنے بچپن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں، کیا ہوا کہ میں ابھی بڑا سردار نہیں ہوں؟ کیا ہوا اگر میں تلوار بازی میں ماہر نہیں ہوں؟ کیا ہوا اگر میں بڑے بڑے سرداروں کو ٹکر نہیں دے سکتا، لیکن تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تیرا مددگار تو بن سکتا ہوں نا؟ حضرت علی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرت علی سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایمان لے آ چکی تھی، اور اسی طرح حضرت زید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا بھی تھے۔ مکے والے زید بن محمد کہہ کر سناتے تھے، اس کی تفصیل میں 1-2 جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منہ بولا بیٹا اس کی کیا حیثیت ہے، شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے۔ 2 رشتے ہو گئے، ایک غلام کا، ایک منہ بولا بیٹے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد فرما دیا تھا، یہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ یعنی 3 شخصیات ایمان قبول کر چکی تھی، جن میں حضرت خدیجہ سر فہرست ہیں۔ جو ہی آپ پر وحی نازل ہوئی، اس سب سے پہلے جو میرے نبی نے اطلاع دی اس بات کی کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کو دی تھی۔ تو اس لیے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اتنا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس میں اعتماد ضرور ہونا چاہیے۔ ساری برادری سے بڑھ کر، سارے رشتوں سے بڑھ کر اگر کسی پہ اعتماد کرنا ہے تو اپنی بیوی پہ کریں، بیوی نے اگر اعتماد کرنا ہے تو اپنے شوہر پر کریں۔ دیکھیں نا کتنی بڑی ذمہ داری، جس کو میرے نبی نے جب بیان کیا تو لوگ میرے نبی کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا اتنی بڑی ذمہ داری جو سب سے پہلے میرے نبی نے جس کے سامنے ذکر کی وہ کون تھی؟ میرے نبی کی، میرے نبی کی زوجہ محترمہ۔ تو اس لیے جتنی بھی راز کی باتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی اہم باتیں ہوتی ہیں، جو بھی آپ کو مشورہ کرنا ہو، رائے لینی ہو، تو اپنی بیوی سے ضرور رہنمائی لیں، اس سے ضرور مشورہ کریں۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ خیر، اسی طرح حضرت علی، حضرت زید، یہ 3 شخصیات تھی جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ بات رہ گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیوں؟ آج اہل سنت والجماعت سے اگر سوال کیا جائے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا تھا تو کیا نام لیا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ان سے پہلے 3 شخصیات اسلام قبول کر چکی تھی، حضرت زید، حضرت علی، حضرت خدیجہ۔ حضرت ابو بکر نے ان کے بعد اسلام قبول کیا، کیوں ان کو فرد فہرست قرار دے دیا گیا؟ کیوں اس بات کی رٹ لگا دی گئی کہ حضرت ابو بکر نے جو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، ان کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ پہلے سن لیں۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو کفار میں تھک گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ 360 جو نصب کیے گئے ان سے ہمارے سروں کو اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت رکھا گیا۔ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں کہ اس کا بڑا قریبی دوست ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہو گیا تو سمجھو محمد کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج بھی اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہو تو سب سے پہلے اس کے قریبی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو قریبی ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ،
اس کا بازو بن جائیں، اس کے ہم نماز بن جائیں، جس طرح ابو بکر مشکل وقت میں آمنہ کے لال کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کہا ہے ابو بکر تجھے نہیں پتا محمد نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں؟ حضرت ابو بکر نے نہ چوں کی نہ چراں کی نہ چوں کے چنانچے اگرچہ مگرچہ کچھ نہیں بولا۔ کہنے لگے اگر محمد نے کہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو ابو بکر اس کا پہلا امتی ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا، سوال کیا تھا اگر نبی ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، اگر نبی ہے تو ہماری مٹھی میں جو چیز ہے بتا یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بول کر بتائے میں محمد کون ہوں؟ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ پڑی مٹھی میں سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ خیر اب یہاں پر حضرت ابو بکر کو سر فہرست کیوں قرار دے دیا گیا اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل نکالا ہے۔ بعض روایات میں آیا حضرت ختیجہ پہلے ایمان لائی، بعض میں حضرت زید پہلے ایمان لے کر آئے، بعد میں حضرت علی لے کر آئے، بعض روایات میں آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ امام صاحب نے کہا یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی بحث مباحثے مناظرے مجادلے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آسان سا حل ہے۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت ختیجہ نے قبول کیا تھا، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا تھا، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ باقی رہی بات کہ جب سوال ہو حضرت ابو بکر ہے تاہی نام کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے آپ ذہن نشین کر لیں، اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، ہم دیکھیں گے کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ مضبوط کس نے میرے نبی کو کیا تھا؟ کیا ایک عورت کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے نبی مضبوط ہوئے تھے؟ کیوں؟ عورت تو گھر کی 4 دیواری تک محدود ہوتی ہے، عورت تو جا کر سرداروں کو دعوت اسلام تو نہیں نہ دے گی، غلام کی کون بات سنے گا؟ اس کی کیا حیثیت اس وقت کے سردار سمجھتے تھے؟ اللہ کے ہاں تو بڑا مقام تھا حضرت زید کا، اگرچہ غلام تھے لیکن سردار اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اور حضرت علی وہ تو ہے ہی بچے تھے جو خود اپنی زبان سے کہہ رہے گئے محمد کیا ہوا اگرچہ میری ٹانگیں پھسلی ہیں، مطلب میں چھوٹا ہوں لیکن آپ کا امتی ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے میرے نبی کی جس صحابی کے ایمان لانے کی وجہ سے مضبوط ہوئی تھی وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے کس طرح مضبوط ہوئی۔ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تاجر تھے کپڑے کے، کہنے لگے تو دوسروں کو ناپسند کرتا ہے، دوسروں کی پوجا بھی نہیں کرتا، غیر اللہ کی نیاز بھی نہیں کھاتا، کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارتا بھی نہیں ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، تو کیا چیز رکاوٹ بن رہی تیرے آگے کہ محمد پہ ایمان کیوں نہیں لاتا؟ نظریات ہمارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ حضرت عثمان بت پرستی کو غلط سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی چیز کو اپنے پیٹ میں اتارنا حرام سمجھتے تھے، تو ان کو قائل کرنا آسان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان ایمان لے آئے، وہ عثمان جس نے اسلام کو اتنا مضبوط کیا تھا کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ میرے نبی نے کہا کون ہے جو مجھ محمد سے جنت کی ضمانت لے اور اللہ کے رستے میں مسجد کے لیے جگہ فراہم کرے؟ عثمان نے کہا اے اللہ کے نبی میں عثمان حاضر ہوں، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر جنت کا مستحق بننا چاہتا ہوں۔ آج مسجد نبوی آباد ہے، آج بھی دور دراز سے پوری دنیا سے لوگ مسلمان وہاں جاتے ہیں، جب تک وہاں سجدے ہوتے رہیں گے، رکوع ہوتے رہیں گے، تشہد پڑھی جاتی رہے گی، درود پڑھا جاتا رہے گا، دعائیں مانگی جاتی رہیں گی، ماتھے ٹیکتے رہیں گے، حضرت عثمان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کہا کون ہے جو کنواں خریدے اور جنت کا ٹکٹ دے؟
حضرت عثمان نے کہا ہے اللہ کے نبی میں جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں، کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب تک اس سے پانی پیتا جاتا رہا حضرت عثمان کا نعمہ مال میں اضافہ ہوتا جاتا رہا۔ خیر، حضرت ابو بکر کا بڑا کردار تھا۔ غلاموں نے جب اسلام قبول کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو آقا تھا اس نے اتنا ظلم کیا کہ اب بلال محمد کو چھوڑ دے ورنہ سارا دن تپتی ہوئی دھوپ کے اندر زمین کے اوپر تجھے لٹاؤں گا۔ کیا کرتا تھا، اس عذاب سے ہٹاتا تو گلے میں رسی ڈال کر بدماش قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ مکہ کی گلیوں میں وہ گھسیٹتے، لیکن مجال ہے کہ بلال کی زبان سے محمد کے خلاف کوئی بات نکلے، ایک ہی جملہ نکلتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے علاوہ لونڈیاں تھی حضرت نہیتا، ام امیس، حضرت زمیرہ کے بارے میں آتے ابو جہل ان کو اتنا مارتا کہ ایک آنکھ ان کی ضائع کر دی۔ یہ تھے غلام اور لونڈیاں جن پر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کس قدر میرے نبی کو مضبوط کیا، اتنے مالدار تھے کہ ان سب غلاموں کو اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ ہے بات اصل کہ نبی کو مضبوط کس نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ غلام تھے، آقا کو پتہ چل گیا کہ محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے کیا کیا، عرب کی جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں وہ خوب جانتے ہوں کہ کس قدر گرمی ہے ادھر، اس کی گرمی کو چھوڑو، ادھر اپنی سیالکوٹ کی گرمی کو دیکھ لو۔ آج تو سردی کا موسم ہے، گرمیوں کے موسم میں یہ جب فل دھوپ ہو، سورج این سر پر ہو، بغیر جوتے کے چل کر دکھائیں فرش کے اوپر نہیں چلا جاتا۔ عرب کی دھوپ 14 صدیاں پہلے کی بات، جب سہولیات بھی نہیں تھی، حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے لٹا دیا جاتا ایک اس گرم فرش کی تپش، اس کے اوپر کوئلے جلائے جاتے، کوئلے جلا کر حضرت خباب کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا اور اوپر رکھ دیتے چھاتی پر کہ یہ ہل کر ادھر ادھر نہ ہو۔ آپ خود اندازہ لگائے کس قدر قربانیاں دے کر اصحاب مصطفیٰ نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اور آج شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ منہ اٹھا کر صحابہ پہ تبرہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ کبھی صحابہ کی یہ آزمائش سے بھرپور زندگی اس پر نظر دوڑائیں، کبھی وہ ایسی جسارت نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں میری کمر کی چربی نکل کر اس کوئلوں کو بجھا دیتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہنے لگے، جب حضرت عمر خلیفہ بن گئے، جب حضرت ابو بکر کا دور بھی ختم ہو گیا، حضرت عمر کا بھی دور ختم ہو گیا، تو ایک دن اپنی اس کپڑا اٹھا کر کہنے لگے عمر دیکھ کس قدر ہم نے قربانیاں دے کر دین کی سربلندی کے لیے کام کیے تھے۔ یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مصائب آئے۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مکہ کے بازار میں گشت کر رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محمد نامی شخص ہے جو سب کو دعوت ایمان دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی سماعت کر رہا ہے، این اس کے پیچھے ایک شخص ہے جو اس کو مار رہا ہے، اور مارنے کی وجہ سے محمد کا اتنا خون نکل رہا ہے کہ جوتے بھی خون سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا پتھر مارنے والا، وہ میرے نبی کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، جس نے کبھی کسی کا ظلم نہیں کیا، جس نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، جس نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، اور صرف اس وجہ سے پتھر کھا کر لہو لہان ہو رہا ہے
کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، غیروں کے سامنے نہ جھکو۔ آج اگر ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد غیروں کے دروں پر جھکیں گے تو یقین جانیے ہم اپنے نبی کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے مکہ کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کر اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ میری امت میرے چلے جانے کے بعد غیروں کے دروں پہ جھکنے والی بن جائے۔ جس مشن کو لے کر اتنی شہادتیں دی، سنیے ایک اور واقعہ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی یہ سارے ادھر جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک اٹھا تھا، اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے ابو جہل، کہتا ہے محمد جب سجدے میں جائے گا نا تو اونٹ کی اجڑی اس کے اوپر پھینکنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، سجدے میں جاتے ہیں، وہ بدبخت شقی القلب، اللہ اکبر، یہ باتیں کہنی اور سننی بڑی آسان ہے، کبھی حقیقت آپ اس بات کو آگے رکھ کر دیکھیں نا، اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، وہ بدبخت اونٹ کی اوجری، کتنا وزن ہوگا اس کا، نجاست تو بعد کی بات ہے نا، اس کی پانی کا تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے دیکھیے کتنی وزنی اونٹ کی اوجری۔ آپ عید میں جب اونٹ قربان کرتے ہیں کبھی اٹھا کے دیکھنا، ایک بندہ کبھی نہیں اٹھائی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی، سجدے میں سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ میں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، میں اکیلا تھا، سامنے یہ سارے سردار تھے بڑے بڑے، اگر میں آگے ہوتا، پہلے ہی چند مسلمان تھے ہم، ایک اور کام ہو جاتا ان میں سے، اس لیے میں نے اچھے وقت کا انتظار کیا۔ حضرت فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر، وہ آگے بڑھتی ہیں، اپنے باپ کے اوپر وجد کو ہٹاتی ہیں، پھر اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کس قدر قربانی دے کر میرے نبی نے دین ہم تک پہنچایا۔ ایک اور روایت سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ہی اندر نماز ادا کر رہے تھے، کافر آتا ہے، رسی ڈالتا ہے میرے نبی کے گھڑے کے اندر، اس کو کھینچتا پیچھے سے، حدیث کے الفاظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل پیچھے پڑتے۔ آج اگر اس مسجد کے امام کے گلے میں رسی ڈال کر یا کسی بزرگ کے گلے میں رسی ڈال کر اسے پیچھے کھینچا جائے، افراتفری نہیں مچ جائے گی ادھر، روڈ بلاک نہیں ہو جائیں گے ادھر، کہرام نہیں مچ جائے گا کہ ہمارے امام ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، لہذا ہم انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، کس قدر قربانیاں دے کر آمنہ کے لال نے ہم تک دین پہنچایا، اور آج ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہم اپنی کرتوت دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرا نبی کس رستے سے لوگوں کو ہٹانے آیا تھا اور کس رستے سے چلانے آیا تھا، معذرت کے ساتھ جس رستے سے ہٹانے آیا تھا نا، آج اکثر امت اسی رستے پہ چلی ہوئی ہے۔ کیا غیروں کے دروں پہ سر نہیں جھک رہے؟ وہ 360 کے آگے جھکاتے تھے، آج نہیں جھک رہے۔ جا کر دیکھ رہے لاہور داتا دربار پر، گجرات کے اندر جو دربار ہے جا کر دیکھ لیں ادھر۔ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میں جھوٹ ہوں تو اللہ مجھے ادھر ہی موت دے دے۔ میں اپنے ایک استادوں کے ساتھ منڈی بہاؤدین کے اندر ایک دربار ہے، ادھر گیا وزٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے سنی سنائی باتیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا۔ وہاں کچھ لوگ ماتھے ٹیک رہے ہیں، کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے طریقے کے مطابق لگے ہیں۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ مسلسل اس کا چکر لگا رہی تھی، قبر کا چکر لگا رہی تھی۔ میں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں کے جو پیر ہیں وہ ان کو کہتے ہیں اس قبر کا چکر لگاؤ، جو لوگ بیت اللہ نہیں نہ جا سکتے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں،
وہ اس قبر کا چکر لگائیں، جتنا ثواب اترا اتنا ادھر مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا میرے نبی نے اس لیے اپنا خون بہایا تھا؟ کیا اس لیے میرے نبی کے اوپر کوڑے کوڑ کر پھینکے گئے تھے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے اپنے معبود بنا لینا؟ ذرا سی دیر ہوتی ہے، اللہ اولاد نہیں نوازتا، چل پڑتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے جو میرے اللہ کے دربار سے حل نہیں ہو سکتا؟ کچھ جمعے پہلے میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، آج پھر سن لے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہیں، واشتعل الراس، میرے سر کے بال سفید ہو چکے گئے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن میں تجھ سے مانگ مانگ کر تھکا نہیں ہوں۔ پنجابی چ مانا، اللہ تیرے تو منگ منگ کے میں اکیا نہیں، مینوں اولاد دے دے۔ اولاد کی تڑپ ہے دل کے اندر، رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے جب دیکھا میرے نبی نے آخر کر دیا مجھ سے مانگنے کی، تو اللہ نے بھی نوازا، ایسا نوازا کہ آج دنیا بھی یاد کرتی ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جاؤ جا کر میرے نبی زکریا کو یحییٰ نامی بیٹے کی خبر دو، صرف بیٹا نہیں میں اس کو نبی بھی بناؤں گا۔ اور آج ہم ہیں کہ انبیاء کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے اپنی خواہشات کے متبع بن گئے ہیں۔ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیے، اگر اس کو یاد نہیں نہ رکھیں گے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ کا حق قدر ہی، تم نے میری وحدانیت کی قدر، میرے جلال کی قدر، میری معبودیت کی قدر کرنے کا جو حق تھا تم وہ ادا نہیں کر رہے۔ جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ کی قدر نہیں کرو گے، اللہ کا لحاظ نہیں کرو گے، تو اس نے بھی جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جو قدر کریں گے ان کو میرا اللہ جنت میں داخل کرے گا، جو اللہ کی قدر نہیں نہ کریں گے، اللہ کی حیا نہیں کریں گے، اللہ کا جو حق ہے اس کو غیروں میں بانٹیں گے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیں گے، تو پھر اللہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، ان کے لیے وہ ایک الگ ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے دربار کے اندر زانی آیا میں اس کو بخش دوں گا، میرے دربار کے اندر چور آیا اس کی بخشش کر دوں گا، ڈاکو آیا اس کو بخش دوں گا، ماں باپ کا نافرمان آیا میری رحمت میں جوش مارا میں اس کو بھی بخش دوں گا، رشوت خور آیا، سود کھانے والا آیا، زنا کرنے والا آیا، جتنا مرضی بڑا گناہگار آیا، کبھی نہ کبھی جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ لیکن اگر میرے دربار میں کوئی شرک والا عمل لے کر آیا نا، کاک پلے نہیں بچے گا۔ سنیے 24 پارہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ قاعدے و نظریات سیکھنے کے لیے نازل ہوا تھا، گلاس میں بند کر کر گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ چلو یہ تھوڑی مشکل ہے کاروبار کے اندر، مدرسے سے جا کر 10 بچے لے آؤ، پڑھائی کریں گے، برکت ہوگی، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے برکت پڑتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن خود بھی اسے پڑھنا چاہیے، بچوں سے ہی چھوڑ دینا چاہیے، خود پڑھنا نہیں۔ بچے آئیں گے پڑھ کر چلے جائیں گے، وہ جس طرح کا پڑھتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے خود پڑھیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد میں تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں، وہی ہمارا پیغام، اطلاع، خبر، تجھے یہ اطلاع دے رہا ہوں، اور جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے نا میں نے سب کو یہ کہا ہے، یعنی یہ جو پیغام ہے یہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو دیا، ہر پیغمبر کو دیا، ہر رسول کو دیا۔ کیا پیغام؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، تم شرک نہیں کر سکتے، لیکن بالکل اگر تم نے شرک کیا، میں پہلے کہہ رہا ہوں انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے یہ گناہ سرزد ہو نہیں سکتے،
لیکن پھر اللہ ان کو کلام کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی شرک کیا تو لیحبطن عملک، میں تمہارے عمل ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! کون سے عمل؟ نبوت کا فریضہ جو ادا کیا تھا وہ عمل صرف ضائع نہیں کروں گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ناکام لوگوں میں تمہیں شامل کر دوں گا۔ کیوں اللہ نے اتنا سخت فیصلہ سنایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت آرڈر دیا؟ اتنی سخت تنبیہ انبیاء کو کی؟ انسانوں کو اللہ مخاطب کر لیتا، کوئی لوگوں تم نے شرک کیا تمہارے عمل ضائع کر دوں گا، انبیاء کو ہی کیوں کیا؟ انبیاء کو مخاطب کر کے اتنا سخت پیغام دینے کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ عام لوگوں تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، یہ میرے مسئول بھی کریں گے نا ان کے ساتھ بھی نرمی نہیں کروں گا۔ تو اس لیے سوچو، جو لوگ اس عمل کے اندر ملوث ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جھکتے ہیں، وہ غور و فکر کریں، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم نے کس رخ کا تعین کیا ہوا ہے، ہم اپنے صحابہ کی قربانیوں کو پوچھ ڈال رکھے گئے کہ بلال نے تپتے ہوئے انگاروں کے آج اس لیے کہا تھا، کیا خباب کی کمر کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیتی تھی؟ سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، بڑے بازار میں صدیق اکبر کے منہ پہ حاصل کیے گئے تھے، محمد عربی پر موت ڈالی گئی تھی، رسی ڈال کر گلے سے پیچھے کھینچ کر ان کے منہ گرا دیا گیا تھا۔ کیا اس لیے کہ آج ہم اپنے نبی کا مشن بھول جائیں، آج ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو پیچھے کر دیں؟ یاد رکھیے گا، زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کمپرومائز نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، انہیں مینو گل کر دیتی ہے، میں نہ چھوڑنا کھ نہیں، اپنی آ جاتی ہے، اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح عقائد ایسے ہیں، عقائد و نظریات یہ ایسی چیزیں ہیں، ان پر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو حق ہے اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا کہ میرا ماموں کیا کہے گا، میرا چاچو کیا کہے گا، میرا پپا کیا کہے گا، میرا دادا کیا کہے گا، میرا نانا کیا کہے گا۔ اللہ کے دربار میں جب آپ حاضر ہوں گے نا تو ان رشتوں کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ تیری ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی سب تجھ سے بھاگیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈر اس دن سے، میرا اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ڈر اس دن سے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تیری زبان پہ مہر لگا دوں گا۔ اے اللہ مہر لگ گئی، اب مجھے کیا پتا چلے گا کس کس دربار کے آگے جا کر میں نے اپنا سر جھکایا تھا، کس کے آگے میں نے اپنی جھولی پھیلائی تھی، کس کے آگے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اللہ کہتا ہے جس رب نے تیری زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج وہ رب تیرے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے گا۔ ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یہ اللہ تمہیں دیے تو اس لیے تھے کہ تیرے آگے جھکتے، لیکن تمہیں چھوڑ کر غیروں کے آگے جھکتے رہے۔ پیر بولیں گے، پیٹ بولے گا، پیٹھ بولے گی۔ جس عذر سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارا ہوگا، اوروں کو اللہ تعالیٰ کے حق میں شریک کیا ہوگا، وہ عذر بول بول کر تیرے خلاف گواہیاں دے گا۔ تو اس لیے وہ دن ایسا ہے اللہ کا سامنا نہیں ہم کر سکیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ کیا مطلب؟ کرتوت کیتے نے نا، اوتھے ان کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا کے اندر میرے سمیت ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ گناہ ہوں گے، انسان گناہوں سے کہے نا میں بچوں، کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب اپنے معاشرے کا سب سے معزز بندہ ہوتا ہے، کیا وہ گناہوں سے بچا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا میری تنہائی کیسی ہے؟ آپ کو کیا پتا میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ یعنی گناہ ہوں گے، بھول پڑ گئے۔ میں کچھ مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قرض بھی نہیں مل رہا، 4 بچے بھی ہیں، اس کے بیوی بھی ہے، بڑا والدین بھی ہے، مجبور ہو گیا۔
اب وہ چوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. کیوں؟ حالات نے اسے مجبور کر دیے. اسی طرح ایک نوجوان ہے، ماں باپ شوق نہیں کر رہا، ماحول بھی ایسا ہے، اب یہ موبائل آ گیا، دجالی چھوڑا، اس کو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ چلاتا ہے، ہر طرف سے عورتوں کے ماحول میں رہتا ہے، زنا کی طرف راغب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اسے ماحول نے مجبور کر دیا. یعنی گناہ سے نہیں بچ سکتے انسان، لیکن شرک سے آپ لوگ بچ سکتے ہو. آپ کو کہے نا تیری گردن اڑا دوں گا، ادھر جھک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے گردن کٹوا دو، کبھی کسی کا در کے آگے نہ جھکو. اللہ اکبر. تو کہے نا ایک لقمہ غیر اللہ کے نام کا پیٹ میں اتار دو، بھوکے مر جاؤ، کبھی وہ لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ اتارو. شریعت اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر ظلم نہیں کرتا، جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنا کرتا ہے. فقہاء اس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، یہ ممبر پہ عام طور پر بات کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں. ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہے. اب خنزیر کو کھانے کی ممانعت، اس کو منع قرآن نے کیا ہے. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر اللہ نے حرام کر دیا ہے. لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے فتویٰ دیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان نکلنے والی ہے، موت کا خطرہ ہے. خنزیر کا گوشت تھوڑا سا کھا لو تاکہ اپنی جان بچا سکو. لیکن اگر ساتھ ہی غیر اللہ کی نیاز پڑی ہوئی ہے، جان جاتی ہے نکل جائے، روح بدن سے نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے تو نکل جائے، وہ حرام کا لقمہ غیر اللہ کے نام کا اپنے پیٹ میں نہیں اتارنا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو شرک جیسے گنونے گناہ سے محفوظ فرمائے. میرے نبی نے، میرے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہم نہ ڈالیں بلکہ ان کی قدر کریں تاکہ اللہ ہماری بھی قدر کرے. اگر ہم اس کو پوچھ ڈالیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری قدر نہیں کرے گا. اور جو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جنت میں نہیں جایا کرتے، ان کے لیے اللہ نے ٹھکانہ الگ تیار کیا ہوا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے والے لوگوں کے اندر شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.